الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. تھوڑی اور بڑھائیں آواز، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 47. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ بما نزلنا، ان کتابوں پر، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مس کر دیں اور ان کو پشت کی طرف پھیر دیں. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. یعنی اہل کتاب کو اس میں دھمکی ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے یا اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے اس کتاب پر ایمان لے آؤ. اس عذاب میں اللہ نے یہ بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دھمکی ہے، وعدہ نہیں ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہو چہرہ مسخ ہونے سے مراد ہو ہدایت نظر نہ آنا. جب انسان کا چہرہ پیچھے ہوتا ہے تو اسے سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم تم میں سیدھا راستہ دیکھنے کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج اور فطرت ایسی بنائی ہے کہ ایک وقت تک تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور مسلسل غلط چیز کی طرف جاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نور سلب کر لیتے ہیں. پھر اسے غلط صحیح لگتا ہے اور صحیح غلط لگتا ہے. ہر چیز میں اللہ نے ایسا رکھا ہے. یعنی آپ مادی چیزوں میں بھی، روحانی چیزوں میں بھی، کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو دودھ سے، شہد سے، زیتون سے، انجیر سے، مکھن اور ملائی سے محبت ہوگی تو انہی چیزوں کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ نقصان دہ چیزیں کھانا شروع کر دیں گے، چرس ہے، ہیروئن ہے، شراب ہے، چائے ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، تو آپ کو پھر ان میں زیادہ لطف آئے گا. تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو یہ بدبودار چیزیں اچھی لگنے لگیں گی. جس آدمی نے کبھی شراب نہ پی ہو اسے شراب پیا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، شراب تو بہت دور کی بات ہے. شرابی کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے گھن آتی ہے نارمل آدمی کو. اب اندازہ لگائیں جس بدبو سے آپ کو گھن آ رہی ہے، جو آپ اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتے، اس کو پیٹ میں کیسے اتارنا برداشت کرو گے؟ لیکن شرابی لوگ یہ گند صبح شام پیتے ہیں تو پہلی دفعہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ غلط کر رہے ہیں، ان کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑتی ہے تو پھر وہی غلط ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو. پھر جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات بتاؤں گا آپ کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں اگر حسن و جمال ہوتا تو یہ جو فلموں کے ہیرو ہوتے ہیں یہ تو بغیر داڑھی کے ہینڈسم اسمارٹ لگتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں، اگر یہ داڑیاں رکھ لیں تو ان کی تو فلمیں ہٹ ہی نہیں ہوں گی. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا. علماء تو یہ کہتے ہیں نا، داڑھی فطرت ہے، داڑھی میں اللہ نے حسن رکھا ہے، اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو تمام پیغمبروں کی سنت نہ ہوتی. تو اگر یہ حسن ہے تو فلمی ہیرو جو ہے وہ داڑھی والے کیوں نہیں ہوتے؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو ایک صاحب نے کسی مشہور ہیرو کا نام میرے سامنے لیا تو کہنے لگا وہ اگر داڑھی رکھ لے. مجھ سے وہ مناظرہ کر رہے تھے. وہ ہیرو پرانے زمانے کا تھا جو بچپن میں ہم نے بھی چھپ چھپا کے والد صاحب سے کہیں اڑوس پڑوس میں دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کہا کہ وہ ہیرو اگر داڑھی رکھ لے تو وہ تو پھر وہ اس میں وہ جو ہیرو تو نہیں لگے گا، پھر وہ تو لگے گا قاضی صاحب ہیں، نکاح پڑھانے آئے ہوئے ہیں کہیں. تو اس سوال کا جواب سمجھیں. جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں نا، ان کا جس قسم کا کام ہوتا ہے، ناچنا،
چھچوری حرکتیں کرنا، یہ چیزیں ان میں حسن نہیں ہے. لیکن جب آدمی ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ناچنا گانا، تو وہ اسی میں اس کو پھر حسن نظر آنے لگتا ہے. اللہ نے حسن رکھا ہے وقار میں، وقار. تبھی با وقار آدمی یہ کام اگر کرے گا تو آپ کو بہت برا لگے گا، آپ کو بہت برا لگے گا. اگر ان کاموں میں حسن ہوتا تو باوقار آدمی بھی ناچتا ہوا اچھا لگتا آپ کو. کوئی باوقار آدمی آپ علماء کو چھوڑیں، آپ جہاں جاب کرتے ہیں، آپ کی کمپنی میں جو باس ہیں، کسی دن اٹھ کے ناچنا شروع کر دیں، ٹھمکے لگانا شروع کر دیں، تو آپ بولیں گے سر یہ آپ پہ سوٹ نہیں کر رہی ہے. اس سے زیادہ آسان مثال، فوج کا کوئی افسر ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، آپ ڈھول بجائیں اور وہ ناچنا شروع کر دے، آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کہو گے یہ سر ہمارے ملک کے وقار کے خلاف، یہ آپ پر سوٹ نہیں. یہ گوئیوں پہ، ڈھولکیوں، مراسیوں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، آپ کے وقار کے خلاف ہے. تبھی آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں اپنے وقار کا بڑا خیال کرتے ہیں. لوکیشن ایسی ہونی چاہیے، رہائش کہاں ہونی چاہیے، چلنے کا اسٹائل، بات کا اسٹائل. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی چھچوڑا ہے اسی کے ساتھ چھچور بنا شروع کر دیں. تو علماء کا بھی ایک وقار ہوتا ہے. کبھی کوئی مفتی عالم آپ نے دیکھا کہ ناچنا شروع کر دیں، اگر وہ یا بزرگ ہیں وہ ناچنا شروع کر دیں تو عجیب سا لگے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ کیا لگیں گے؟ برے لگیں گے. آپ کہو گے یہ بند ہونا چاہیے سلسلہ. کسی نے ویڈیو بھیجی میرے پاس کہ ایک کوئی پیر صاحب ہیں، وہ قوالی کہیں ان کے خانقاہ میں پڑی جا رہی ہے اور بڑے بڑے بوڑھے ناچ رہے ہیں، گول گول گھوم رہے ہیں. بزرگ کا نام بھی بتا دوں، طاہر القادری صاحب. یعنی ان کی نظر میں وہ بزرگ تھے، ہماری نظر میں تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. بہت بڑی فلم ہے، وہ اتنی بڑی فلم ہے کہ ان کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا ہے، ناچ رہے ہیں. وہ تو کتنا برا لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایسے جو ہے نا وہ لوگ ناچ رہے ہیں. تو اب جب انسان کی فطرت تبدیل ہو گئی، اس کا وقار ختم ہو گیا، اب وہ جب ناچ رہا ہے تو ناچنے والے کے لیے پھر داڑھی واقعتاً اس پہ اچھی نہیں لگتی. کیونکہ داڑھی میں جو حسن ہے نا وہ وقار والا اوریجنل حسن ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے. روب جیسے اللہ نے ببر شیر کو حسن دیا ہے، شیرنی کو حسن نہیں دیا. ببر شیر کے بال ہوتے ہیں، وہ کبھی چھچوری حرکتیں نہیں کرتا، اس کے وقار کے خلاف ہے. ببر شیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکومنٹری میں تو دیکھا ہے کہ جب وہ آتا ہے نا جنگل میں ایک دھاڑ لگاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے میں آ گیا ہوں، پھر آگے اپنی کچھار میں بیٹھتا ہے. تو بڑی اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کی ایک دہشت ہوتی ہے. اگر وہ اٹھ کے عجیب سی چھچوری حرکتیں گدھے کی طرح شروع کرتے، کلاٹیاں کھانا، گدھا کا دیکھا ہے آپ نے؟ کتے اور گدھے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، آوازیں بھی عجیب عجیب نکالتے ہیں. گدھے، کتے بھی عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں اور کلاٹیاں کھاتے ہیں مٹی کے اندر. شیر ایسی چھچوری حرکتیں نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. تو یہ جو فنکار اداکار ہوتے ہیں نا، یہ چونکہ اب لوگ ان کو اسی سٹائل میں دیکھنے کی ہو گئے ہوتے ہیں، اسی سٹائل میں ناچتے گاتے، لہذا ان پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ داڑھی کے وقار کے خلاف ہے. داڑھی کا جو حسن ہے نا وہ ان سے تھوڑا آگے کا ہے، ایک سٹیپ آگے ہے. اگر یہ لوگ داڑھی رکھیں گے تو داڑھی ان پہ قطعاً سوٹ نہیں کرے گی. داڑھی رکھ کے ان کو یہ چھچوری حرکتیں چھوڑیں گے تو پھر اچھے لگیں گے داڑھی رکھ کے. تو وہ جس قسم کا کام کر رہے ہیں اس قسم کے کام. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے ملکہ کا حسن، کوئی بادشاہ کی بیوی ہو ملکہ، اور ایک حسن ہوتا ہے باندیوں کا، ناچنے والیوں کا. تو بتاؤ ملکہ میں حسن زیادہ ہوتا ہے، جو بادشاہوں کی بیویاں ہوتی ہیں، یہ جو ناچنے والی ہوتی ہیں باندیاں، ان میں زیادہ ہوتا ہے یقیناً ملکہ میں. مگر ملکائیں ناچتی نہیں ہیں، ان کے بڑا وقار ہوتا ہے، ان کا پر ہوتا ہے. پرانے زمانے میں آپ نے ملکائیں کا تصور سنا ہوگا نا. تو وہ حسن اوپر کی چیز ہے، لہذا وہ نچتی یا کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتی. جو باندیاں ان کو نچواتے تھے لوگ، ملکاؤں کو نہیں نچواتے تھے، وہ ان کے وقار کے خلاف تھا. ان میں حسن و جمال زیادہ تھا. جنت کی حوروں کے بارے میں بھی اللہ نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے حسن و جمال کا، وہ آج کل کی اداکاراؤں پہ فٹ نہیں آتا.
آج کل کی اداکارائیں تو نیم برہنہ کپڑے اور ناچ رہی ہیں, تو جنت کی حوروں کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ قاصرات الطرف عین, شرم و حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکانے والی. تو یہ جو فنکار اور اداکاروں کا حسن ہوتا ہے نا بغیر داڑھی کے, یہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ جس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں, چھچوری حرکتیں, ناچنا, ٹھمکے لہرانا اور کلابازیاں کھانا اور ہنسنا, اور یہ سب جو ان کی چھچوری حرکتیں فلم میں تو بنتی چھچور پنے پر ہے نا, وہ تو اگر وہ آپ کو پروقار محفلیں دکھانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہوگی نا. قوالی کو آپ دیکھ لیں, قوالی میں زیادہ مزہ آتا ہے یا نعتوں کی محفل میں؟ قوالی میں زیادہ مزہ ہے. نعت کی جو محفل ہوتی ہے بڑی پروقار ہوتی ہے, ایک نعت خواں ہوتا ہے, بڑے جو اوریجنل محفلیں کسی زمانے میں ہوا کرتی تھیں, اب تو وہ بھی قوالیاں ہی ہو گئی ہیں, نعتیں بھی. تو اس میں بڑے سنجیدگی سے وہ نعت رسول مقبول پیش کرے گا, لوگ گردن جھکا کے سنیں گے, تو وہ پروقار محفل ہوتی ہے. لیکن قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ چھچور پنا ہوتا ہے, ایک ہی لفظ کو دہراتا رہتا ہے, بس گردن گھماتا رہتا ہے, لوگ بھی پھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, تفریح ہے, انسان کیونکہ تفریح کا عاشق ہوتا ہے, اس لیے پھر وہ فنکاروں اداکاروں کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو حسن و جمال اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے, یہی وجہ ہے. اب میں داڑھی کے حسن و جمال کی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا اور داڑھی کاٹنے میں حسن ہوتا تو پھر یہ مثالیں غلط ہو جاتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی داڑھی رکھ کے کٹا دے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی پھٹکار پیدا ہو جاتی ہے. ہم تو عادی ہو جاتے ہیں نا بغیر داڑھی کے لوگوں کو دیکھنے کے, وہ تو دیکھتے آ رہے ہیں تو عادی ہو جاتے ہیں, یہ چیز دماغ میں رچ جاتی ہے, اس کو قبول کر لیتے ہیں ذہنی طور پر. لیکن اگر ایک داڑھی والا کسی دن شیو کر کے آ جائے, آپ کو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوگی, نحوست سی محسوس ہوگی. آپ کو اس کے چہرے پہ وقار نظر نہیں آئے گا, نور نظر نہیں آئے گا. اگر داڑھی کاٹنے میں حسن و جمال ہوتا تو آپ کو وہ رکھنے کے بعد کاٹنا اس کا پسند آتا, جبکہ رکھنے کے بعد کاٹنا پسند, بھائی حسن تو جتنا بڑھے گا اتنا اچھا ہوگا نا. جبکہ بغیر داڑھی والا جب داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ جب کوئی بندہ داڑھی رکھنا ہوتی وہ, کیونکہ اس وقت بے ڈھنگے طریقے سے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ یہاں آ کے جو ہے نا پھر دل برداشتہ ہو کے کٹا دیتے ہیں. تو تھوڑا سا بڑھنے دیں, انتظار کرنے دیں. وہ ایک طریقے سے جا کے جب وہ ایک جگہ پھیل جائیں گے اور وہ اپنی حدود اربع ان کی مکمل ہو جائے گی تو اس میں حسن و جمال پیدا ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ آج کل داڑھی والوں کے ساتھ یہ ہے کہ داڑھی والے اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ داڑھی والے لوگ آج کل سنت کے مطابق داڑھی رکھتے نہیں ہیں. داڑھی رکھ کے عجیب عجیب طریقے سے خط بناتے ہیں, وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. داڑھی پوری چھوڑ دیا کرو جتنے چہرے پہ بال ہیں. یہاں سے خط بناتے ہیں تو یوں لا کے یہاں تک لے آئیں گے, نیچے والے ہونٹوں کے نیچے جو بال ہیں وہ کاٹ ڈالیں گے. وہ عجیب سا لگتا ہے جیسے کسی نے چاند لا کے تھوڑی پہ لگا دیا, کالے رنگ کا چاند. داڑھی جو ہے نا چھوڑ دیں اپنے حال پہ. مرد کے چہرے پہ بال جو لٹکے ہوئے بال ہیں داڑھی کے, وہ خوبصورت لگتے ہیں. نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ, ان میں حسن و جمال زیادہ ہے. اور ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں, جنرل نالج کے لیے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے. عورت بھی داڑھی والے مرد کو پسند کرتی ہے. اب آپ کہیں گے اگر ایسی بات ہے داڑھی والوں کو لڑکیاں پسند کرتی ہیں تو ہمیں لفٹ کیوں نہیں کراتی پھر؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا آپ لوگوں کو. بھائی میں سارے سوالات کے جوابات اس لیے دیتا ہوں کہ اگر ایک بھی سوال کا جواب نہیں آئے نا تو لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کی جو باتیں ہیں نا یہ عقل ان کو قبول نہیں کرتی, بس یہ عجیب عجیب سی باتیں آ کے نا ممبر بیٹھ کے پھینکتے ہیں بس. یہ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں تمام سوالات کا جواب دے دوں. لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے اور کہ بھئی اگر داڑھی میں حسن و جمال زیادہ ہے تو خواتین کو ایسا بندہ پسند آنا چاہیے نا جس کے داڑھی ہے, جبکہ خواتین مولویوں کو لفٹ نہیں کراتی. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے بتاتے ہیں ہماری داڑھی دیکھ کے 6 فٹ دور بھاگ جاتی ہیں, بغیر داڑھی والا آئے گا تو ہیلو ہائی ہوں گی. اس کے 2 جواب ہیں. کتنے جواب ہیں؟ 2. ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ داڑھی کی وجہ سے نفرت نہیں, بلکہ داڑھی اصل میں دہشت گرد ہونے یا فنڈامنٹلسٹ ہونے کا ایک لیول ہوتا ہے. دہشت گردی سے وہ والی دہشت گردی نہیں, بم والی دہشت گردی کا ان کا جو مفہوم آج کل چل رہا ہے کہ بھئی یہ سختی کرے گا, یہ آزاد خیال آدمی نہیں ہے.
داڑھی ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ خود مذہب کو فالو کر رہا ہے تو مجھے بھی مذہب کو فالو کروائے گا, اور انسان پابندیوں سے دور بھاگتا ہے. تو خواتین کو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے, میں فلمیں دکھائے, سینما گھر لے کے جائے, شاپنگ کرائے, گھمائے پھرائے, کوئی پردہ نہیں ہو, موج مستی, جیسے انہوں نے فلمیں دیکھی ہوتی نا ہیروئن اور ہیرو کی کہانیاں, تو ان کو ایسا ہیرو چاہیے ہوتا ہے. ان کو پتا ہے یہ لوٹا لا کے پکڑا دے گا, وضو کرو نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا, وضو کرو اور نماز پڑھو. اور اس کی تفریح کیا ہوگی, سہروزے کی جماعت میں لے جائے گا اپنے ساتھ. یہ ان کی تفریحات ہوں گی, نہ فلمیں دیکھنے دے گا, نہ ڈرامے دیکھنے دے گا, اور اگر دیکھنے بھی دے گا تو کچھ نہ کچھ نصیحتیں چلتی رہیں گی. پروگرام جو ہے نا نصیحتوں کے, پوری زندگی یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو یہ اس وجہ سے تھوڑی سی نفرت کرتی ہے کہ بھئی یہ پابندیاں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ بندہ ویسے ہی خوبصورت نہیں ہوتا, تو وہ سمجھ رہے ہوتے میری داڑھی کی وجہ سے مجھے لفٹ نہیں کرائی جا رہی, حالانکہ وہ محترم کی اگر داڑھی نہ بھی ہوتی تو بھی ان کو لفٹ. انسان جو ہے نا اپنے بارے میں خامخواہ میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے نین نقش, میرے ڈیزائننگ اس قسم کی ہے ہی نہیں کہ میرے اندر کوئی اٹریکشن ہو. وہ الزام کس پہ ڈال دیتا ہے, داڑھی پہ. ایک صاحب تھے, ان کو جاب نہیں مل رہی تھی کہیں بھی, جہاں انٹرویو دینے جاتے ناکام ہو جاتے, تو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں یار چونکہ میری داڑھی ہے نا اس وجہ سے کسی کمپنی میں مجھے جاب ملتی نہیں ہے, تو داڑھی کا چکر ہے, صرف دینداروں کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کی باتیں اس قسم کی ہیں, کیونکہ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کا جو بات چیت کا اسٹائل اور جس قسم کی الٹی الٹی باتیں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے کرتے ہو, آپ داڑھی نہیں بھی رکھتے تو آپ کو جاب نہیں ملتی, کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا. تو میں نے کہا آپ کی جو سیٹنگ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہے, اس کو کنٹرول پینل پہ جا کے دوبارہ سے تبدیل کرنے کی ضرورت. تو آپ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں, داڑھی پہ الزام نہ ڈالیں. تو انسان چونکہ اپنے بارے میں خوش فہمی ہو سمجھتا ہے میرے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں, مگر داڑھی کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے, حالانکہ وہ داڑھی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ویسے ہی مسئلہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا. تو باقی حسن و جمال اللہ نے داڑھی میں زیادہ رکھا ہے. اور تیسری وجہ یہی ہے کہ داڑھی رکھنے کے آج کل اسٹائل بھی عجیب عجیب سے آ گئے. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ داڑھی والوں کو پسند کیوں نہیں کرتی خواتین, اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی والے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں جو لوگ دین پر آتے ہیں نا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو, بعض لوگوں کو دیندار بننے کا شوق تو ہے مگر دیندار بننا آتا نہیں ہے. وہ چند چیزوں کو دین سمجھنا شروع کر دیتے, چند چیزوں کو دین سمجھنا شروع کر دیتے. مثال کے طور پر داڑھی ہوگی تو اب کیا ہے کہ نہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, نہ ورزش کرتے ہیں, نہ دنیا میں ترقی کا ان کو کوئی خاص شوق ہوتا ہے, تو باقی ساری چیزوں میں پیچھے چلے جاتے ہیں. گھر میں بھی ان کو لتاڑیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں والدین کی طرف سے, پڑھتا نہیں ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, عموماً ایک چیز نظر آئی ہے, تبلیغ میں چلہ لگا لیا تو باقی تمام کاموں سے فارغ ہو گیا. خانقاہ میں چلا گیا تو اب پڑھائی کے میدان میں بالکل نکھٹو ہو گیا, یہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو بھائی شریعت نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم دین پہ جب چلو تو باقی میدانوں کو چھوڑ دو؟ یہ کب کہا ہے تمہیں شریعت؟ کل کسی کا میرے پاس فون آیا کہ بھائی اسلام میں ورزش کی کیا حیثیت ہے, اسلام میں ایکسرسائز کی, اپنے جسم کو مضبوط اور توانا رکھنا, چست رہنا, اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ تو بعض دفعہ تو اس موضوع پر میرے باقاعدہ مستقل بیان ہوئے, لیکن فون پہ تو آدمی مختصر بات کرتا ہے. میں نے کہا اتنی دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی صحابی ایسے نہیں تھے جو تیز دوڑ نہ سکتے ہوں, تیز چل نہ سکتے ہوں, بہترین تیر اندازی نہ جانتے ہوں, بہترین گھڑ سواری نہ جانتے ہوں. بعض صحابہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے. آج داڑھی کا جو تصور ہے نا دیندار کا, وہ تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ گھر میں جو سب سے زیادہ نیک ہے نا, سب سے سست ترین وہی ہوگا. بلکہ جو گھر میں سب سے سست پڑا ہوا ہے نا, جس کی توند بھی نکل رہی ہے, کولے بھی نکل رہے ہیں پیچھے سے, اور جسم ڈھلک رہا ہے, لٹک رہا ہے, کھانا کھاتا ہے تو کھاتا چلا جاتا ہے, نہ کھانے کا کوئی ٹائم ہے نہ سونے جاگنے کا کوئی ٹائم ہے, اور دنیا کی ترقی کا تو اس کو شوق ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک دن مرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب تھے, ان کی توند نکل رہی تھی, نماز پڑھتے تھے. میں نے ان سے کہا تھوڑے ورزش وغیرہ کر لیا کرو. کہہ رہے ہیں کیا کریں گے, قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے نا, قبر میں کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے اس جسم کو.
تو دنیا کی محبت ختم ہو گئی, دنیا کی محبت ختم ہو گئی, اتنی ختم ہو گئی کہ جتنی دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے اب وہ بھی نہیں ہے. بھائی دنیا کی محبت تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن آخرت کے لیے یہ کام کر لو. یہ آخرت میں بھی کام آتی ہیں چیزیں, آخرت میں بھی یہ چیزیں کام آتی ہیں. کیوں کام آئیں گی؟ صحت ہوگی تو آخرت کے کام بھی تو ہو سکیں گے نا. صحت مند آدمی گھر کی خدمت کر سکتا ہے, معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے, تو بہت سارے کام کر سکتا ہے صحت مند آدمی. تو وہ کیا تھے کہ میں کیا واقعہ سنا رہا تھا, نہیں میں ایک صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا, چلو خیر نکل گیا دماغ سے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ تھوڑا سا اس پیٹ کو کم کر لیں. ہاں میں وہ فون سنا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ کیا ہے صحت کا. تو میں نے کہا صحابہ کرام گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, تو گھوڑے سے تیز دوڑنے کے لیے جو انہوں نے پریکٹس کی ہوگی تو دوڑتے تھے نا. پیدائشی تو کوئی ایسا تیز رفتار پیدا نہیں ہوتا, جو کبھی دوڑا نہ ہو آپ اس کو اگر چلائیں وہ تو تھوڑی سی دیر دوڑ کے گر جائے گا زمین پہ. تو یہ دوڑتے رہتے تھے تو دوڑنا سیکھا. تو اور بہت ساری اس کی, وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, غزوہ موتا میں صبح سے لے کے شام تک تلوار چلائی اور 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑی ہیں. یہ تو کسی فلم کے ہیرو کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسے. میں کہتا ہوں اس زمانے کے لوگوں سے اگر فلمیں بنوائی جاتی تو اوریجنل بنتی, ٹھیک ہے نا, اوریجنل بنتی. وہ حضرت خالد ابن ولید نے صبح سے تلوار چلانا شروع کی ہے, کھوپڑیوں پہ, سروں پہ 9 لوہے کی تلواریں ٹوٹی ہیں ان کے ہاتھ میں. آپ اندازہ لگاؤ کیا اسٹیمنا ہوگا. تو آج کل کیا ہے کہ دیندار آدمی گھر میں جو بالکل پڑ جاتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے اس کو, بس ایک ہی چیز اس کے دماغ میں رہتی ہے, بچہ نے خانقاہ جانا ہے, جمعرات کو شب جمعہ جانا ہے, پھر آ کے بیٹھیں گے, فجر کے بعد مشورہ ہوگا. اچھی بات ہے, یہ ضروری ہے, اس کی میں اہمیت کا انکار نہیں کر رہا, آخرت میں یہی چیزیں کام آئیں گی. لیکن میرے بھائی تھوڑا سا جو صحابہ کرام کی سیرت پہ اگر غور کرو تو وہ تو ورزش بھی کرتے تھے, وہ تو ان کی خوراک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں کتنے زیادہ اصول بیان کیے. تو یہ تو اس لیے بیان کیے نا کہ ان چیزوں کی طرف توجہ. تو ہوتا یہ ہے کہ جو داڑھی کا جو لیبل ہے نا, جو دینداری کا لیبل ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی پڑ جائے گا گھر کے اندر. ہمارے ایک استاذ تھے, تبلیغ میں سال لگایا ہوا تھا انہوں نے. خدا نخواستہ تبلیغ والوں کی برائی کرنا مقصد نہیں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں جو کچھ ہوں سہروزہ لگا تھا تو اللہ نے مجھے مدرسے کے لیے قبول کیا. یہ ایک صرف لطیفے کی حد تک ہی آپ اس کو رکھیں. وہ خود بھی سال لگا ہوا تھا ان کا, صحت مند بہت ہو گئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا استاد جی یہ کیا بات ہے کہ تبلیغ میں سال لگا کے سب صحت مند ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی سال لگا کے آئے ہوئے تھے. تو ان کی طبیعت میں تھا مزاح. وہ کہنے لگے دیکھو ایک تو تبلیغ کے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, وہ تو مجاہدہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وقت کو صحیح طرح سے لگاتے ہیں, اور پھر کہنے لگے ایک ہم جیسے لوگ ہیں. اپنے بارے میں کہنے لگے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا ان کی صحت, وہ جو دبلے ہوتے ہیں, 2 فکروں سے دبلا ہوتا ہے انسان, ایک دنیا کی فکر سے اور ایک آخرت کی فکر سے. یہ 2 فکریں ہیں جو انسان کو دبلا کرتی ہیں. کہتے ہیں جب ہم جیسے نالائق لوگ تبلیغ میں نکلتے ہیں تو دنیا کی فکر ختم ہو جاتی ہے, آخرت کی پیدا ہوتی نہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا کی تو ختم, بیوی بچے کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, پڑھائی کا مسئلہ, بچیوں کی شادی کا مسئلہ چھوڑو, اللہ پہ اعتماد توکل. آدھا کام ہو گیا, اور آدھا جو ہے نا جو آخرت کی پیدا ہو جائے چلو وہی گھلا دے گی, وہ پیدا ہوئی نہیں. تو اب فکر لیس ہو گئے, فکر فری ہو گئے. جیسے کولیسٹرول فری اگر جسم ہو تو دبلا رہتا ہے نا, تو فکر فری اگر جسم ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا, موٹا ہو جائے گا. تو کہہ رہے ویسے ہو گئے. تو خیر وہ تو ان کی تواضع تھی, تو بڑے محنتی تھے وہ. تو یہ بھی بعض دفعہ حساب و کتاب ہوتا ہے. تو وہ جو یونیورسٹی کی طالبات ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ جو بغیر دڑے والا ایسا چست, تعلیم میں بھی آگے, پڑھائی میں بھی آگے, ذہانت میں بھی, بات چیت میں بھی, اور یہ پوستیوں کی طرح پڑا ہوا ہے. سارے نہیں ہوئی, سب کی بات نہیں کر رہا, یہ شکایتیں ملتی ہیں ہمیں. یہ میں خدا نخواستہ, میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی دیندار کا مذاق اڑاؤں, اور میں سمجھتا ہوں یہ پوستی ہو کے پھر بھی جنت میں چلا جائے گا, اور وہ اتنا چست ہو کے بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے پھر چست ہونا کافی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. لیکن میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی دین کو بدنام مت کرو, سمجھ رہے ہیں نا, دین کو بدنام مت کریں. آپ جب یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو ہر چیز میں سب سے آگے ہونا پڑے گا.
مسلمان قوم جب ترقی کر رہی تھی تو مسلمان سائنسدان سب سے آگے تھے, مسلمان ڈاکٹر سب سے آگے تھے, ہر چیز گورے مسلمانوں سے لیا کرتے تھے. اور جب سے ہماری حکومتیں ختم ہو گئی اور ہم غلام بن گئے تو اب ایسے پڑے رہتے ہیں, بالکل کسی کام کے نہیں ہے, 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور وہ عجیب حساب کتاب ہے, اور کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کھلانے والا ہے, اللہ پلانے والا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے داڑھی والوں کو تھوڑا سا نظر انداز کیا جاتا ہے, ورنہ اللہ نے داڑھی میں حسن زیادہ رکھا ہے. اور عورت بھی فطری طور پر داڑھی والے مرد کو پسند کرتی ہے. یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے, نفسیاتی ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ عورت کو داڑھی والا مرد وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت بغیر داڑھی کے. آج کل اچھا نہیں لگ رہا, اس کی وجہ میں نے بتا دی. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ پابندیاں نہیں چاہیے اور ہمیں ایسا آزاد خیال آدمی چاہیے. لیکن جو عورت اپنی فطرت پہ ہوگی, بھئی خواتین کی بھی تو فطرت بدل گئی ہے نا, تو جب ان کی فطرت بدل گئی ہے تو ان کو بھی پھر آدمی نہیں چاہیے, ان کو سہیلی چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ تو جب تک عورت اپنی فطرت پہ ہوگی تو اس کو مرد چاہیے اور مرد کو عورت چاہیے. اب فطرت دونوں کی تبدیل ہو رہی ہے. مردوں کو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی حیا والی عورت ہونی چاہیے, شرم و حیا ہو, پردے والی ہو, تاکہ بیوی کی توجہ میرے علاوہ کسی اور طرف نہ جائے. اب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پردہ نہیں کرے. پردہ تو شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے مرد کی تحفظ کے لیے, کہ مرد کو یہ اطمینان ہو کہ میری بیوی صرف اور صرف کس کی ہے, میری ہے. لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مرد کی فطرت تبدیل ہو گئی, وہ اپنی بیوی کو خود اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے. وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو پردہ نہیں کرنے دے رہا. تو جب فطرت تبدیل ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی احکام نہیں ہوتے, وہ تو آپ الٹے لائن پہ جب چل پڑے ہو. لیکن یاد رکھو اس فطرت تبدیل ہونے کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے اللہ سکون اور اطمینان چھین لیتا ہے. اس کی میں 2-3 مثالیں دوں گا بس آپ کو, پھر میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہمیشہ سکون اور اطمینان میں وہی آدمی ہوگا جو نیچرل زندگی پہ چلتا ہے. مرد کا حسن اللہ نے داڑھی میں رکھا, تو اگر وہ داڑھی میں حسن تلاش کرے گا تو اس کو سکون ملے گا. اگر وہ داڑھی کے علاوہ میں حسن تلاش کرے گا اس کو سکون نہیں ملے گا. تھوڑی بہت تعریفیں ہو جائیں گی, لوگ کہہ دیں گے بھائی بڑا آج کل چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اندر کا سکون خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں آج کل جو داڑھی والے ہیں نا, تو مدارس کے طلبہ کو دیکھتے ہیں. مدارس کے طلبہ کی یہ فیشن نہیں ہے جو آج کل لڑکوں میں فیشن آ رہے ہیں. مدارس کے طلبہ کو ہم جو زینت دیکھتے ہیں ان کی صرف اتنی ہے کہ اچھے کپڑے دھو دھا کے پہن لیے, نہا دھو کے بال بنا لیے, پٹے والے بال رکھ لیے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ہم جو یونیورسٹی اور کالجوں کے جو بے دین لوگ ہیں ان کے جو فیشن دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے بالکل. وہ کیا ہے کہ آج کل سینے کے بال اکھاڑے جا رہے ہیں, بالوں کے بال اکھاڑے جا رہے ہیں, مرد پنڈلیوں کے بال اکھاڑ رہے ہیں تاکہ میں دیکھنے میں بالکل ایسے میری جو ہے نا جلد شفاف نظر آئے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس آدمی کے اندر کی فیلنگ کیا ہوگی جو اپنے آپ کو اس طرح نسوانیت شو کرنا چاہ رہا ہے, اندر کی کیا فیلنگ ہوگی اس کی. پھر میں نے ایک صاحب کو دیکھا, ایک لڑکے کو, چند لڑکوں کو دیکھا میں نے کہ ان کی جو ٹی شرٹیں ہیں نا اس میں کمر نظر آ رہی ہے. میں نے کہا یہ کمر کیوں نظر آ رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کمر جو نظر آ رہی ہے بھئی چلو ایک آدمی غلطی سے چھوٹی شرٹ پہن کر آ گیا ہو, لیکن بہت سارے لڑکوں میں دیکھا یہ, تو پتا چلا کہ یہ باقاعدہ اپنی کمر دکھا رہے ہیں. یہ انسانی تاریخ میں بھی نہیں ہوا کہ مرد نے اپنی کمر دکھانے کی کوشش کی. عورتوں میں تو یہ رہا ہے, جو فاحشہ عورتیں ہمیشہ سے وہ تھوڑی سی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا, اپنے آپ کو نمایاں کرنا, ایسے کپڑے پہننا تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں. لیکن مرد میں یہ کبھی نہیں ہوا. تو جو مرد ایسا کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے, اپنے جسم کی کھال دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اس کے اندر کی فیلنگ دیکھیں کہ کتنا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے وہ اندر سے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, وہ تباہ و برباد ہو گئی اندر سے وہ. تو یہ فطرت کی جب اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے گی اس کی طبیعت میں کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. مائیکل جیکسن کی آپ نے جو ہے نا ہسٹری پڑھی ہوگی. مائیکل جیکسن تھا کالا, اگر وہ اسی طرح کالا کلوٹا ہی رہتا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. کالے بھی بعض دفعہ اچھے لگ جاتے ہیں, کوئی کالا ہونا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے, خاص طور پہ مرد کے لیے. اس نے کیا کیا ہے کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے آپ کو وائٹ کروا لیا. تو آپ خود بتائیں, جس نے مائیکل جیکسن دیکھا ہے کبھی اچھا لگا آپ کو؟ میں نے تو جب بھی دیکھا میری خود بخود نظر جھک گئی, مجھ سے دیکھا نہیں گیا. وہ عجیب سا چپڑا ہوا جسے کہتے ہیں نا, وہ روٹی ہوتی ہے نا چپاتی, وہ جو تندور میں پٹاخ کر کے لگاتے ہیں, ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ایسے کر کے اس کے اوپر
سفید روٹی لگا دی. تو عجیب سی چپڑی ہوئی شکل اور وہ بالکل عجیب سا حساب. ان دنوں میں اسامہ بن لادن کی تصویریں آ رہی تھیں بہت زیادہ. تو ہمارے ایک ساتھی نے, ہمارے ایک شاگرد نے کہا, جب یہ پرانی بات ہے نا, جب اسامہ بن لادن کا بڑا چل رہا تھا پکڑو کہاں ہے, تو ایک طرف اسامہ بن لادن کی تصویر تھی اور ساتھ میں مائیکل جیکسن کی اور صدر بش کی تصویر تھی. صدر بش بھی کلین شیف, مائیکل جیکسن تو بالکل ہی وہ لگتا تھا آرڈر پہ بنوایا گیا باقاعدہ ایک بندہ, اور ساتھ میں اسامہ بن لادن کے چہرے پہ داڑھی. تو وہ ہمارا شاگرد تھا گلشن اقبال کا, اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ان میں کون خوبصورت لگ رہا ہے. کروڑوں روپے مائیکل جیکسن نے خرچ کیے اپنے چہرے پہ, ٹھیک ہے نا, اور صدر بش امریکہ کا, بش تھا پتہ نہیں کلنٹن تھا مجھے یاد نہیں, بش تھا میرا خیال, وہ اس کی کتنی زبردست پرسنالٹی ہے. امریکہ کا صدر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کتنی زبردست ایک پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے. مگر اچھا وہ لگ رہا ہے جس نے اپنے چہرے پہ 4 روپے بھی خرچ نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. اسامہ بن لادن وہ اپنے چہرے کی زینت کے لیے زیادہ سے زیادہ صابن سے منہ دھو لیا ہوگا. تو ایک دفعہ صابن آپ جب استعمال کرتے ہیں تو 5 روپے کا خرچہ بھی نہیں آتا اس میں. بھائی جتنے کا صابن ہے 20-25 روپے کا صابن ہوگا, جب ایک دفعہ آپ نے وہ استعمال کیا تو اس پہ کتنا 5 روپے ایک دفعہ جو لکوڈ استعمال ہوتا ہے, اور پانی. اچھا کون لگ رہا تھا؟ اسامہ بن لادن. تو میں نے کہا دیکھو انہوں نے لاکھوں روپے اپنے چہرے پہ خرچ کیے ہوئے مگر اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے. وجہ اس کی ہے کہ قدرت نے جو حسن آپ کو دیا ہے اس کا نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں. تو قدرت نے تو داڑھی میں حسن دیا, وہ داڑھی میں بڑا زبردست لگ رہا تھا, ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. تو یہ گوروں کو فالو کرتے کرتے نا میرے بھائی ہماری قوم بہت آگے نکل گئی ہے. انگریزوں کے پیچھے مت چلو. قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, فرمایا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, جو ہمارے احکام کو نہیں جانتے, ان کی اتباع کبھی بھی مت کرو, یہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جائیں گے. یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے احکام کو نہیں مانتے, لہذا یہ ایسے حیران سرگردان وادیوں میں جیسے کوئی آدمی پاگل دیوانہ ہو, اس کو منزلی کا پتہ نہ ہو, ٹھوکرے کھا رہا ہو کہ میں کروں کیا. یہ تو اس لیے روزانہ فیشن بدلتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بس مزہ چاہیے. کہتے ہیں یہ کام کر کے دیکھ لیا تو اب اس طرح سے دیکھو, اب اس طرح سے دیکھو, تو روزانہ اپنی شکلوں کی ڈیزائننگ چینج کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہو کہ عقل ماری گئی ہے کہ ناخن بڑھانے میں ان کو حسن نظر آ رہا ہے. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے. آج کل خواتین کے دیکھیں نا چڑیلوں کی طرح ناخن بڑھے ہوئے ہیں. ارے بھائی اس میں کون سا حسن ہے ناخن بڑھانے میں, کون سا حسن ہے اس میں؟ لیکن بس ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں, اسی کے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہ گوروں سے آیا ہے, ان کی عورتیں ناخن بڑھاتی ہیں. جس عورت کو بڑے ہوئے ناخن میں حسن نظر آتا ہے وہ خدا کی قسم پاگل ہے. وہ قرآن ہاتھ میں ہے میرے, ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں. حسن ناخن کاٹنے میں ہے, ناخن بڑھانے میں حسن نہیں ہے. اس کے اور نقصانات کیا ہے؟ سارے 24 گھنٹے کی الجھن. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میرے ناخن اگر ایک ہفتے تک نہ بڑھے تو کیسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے انگلیوں میں. آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی. ناخن تھوڑے سے بڑھ جائے نا تو ایک عجیب سی خارش, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت دل چاہتا ہے بس جلدی سے کاٹ کے چھوٹے کرو. تو جن خواتین نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں 24 گھنٹے کی بے چینی ہے, مگر شو مارنے کے لیے اس عذاب کو برداشت کر رہی ہیں. اس عذاب کو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں تو آدمی کو خارش شروع ہو جاتی ہے. اس میں اتنے بڑے بڑے ناخن, اس میں کتنی الجھن ہوتی ہوگی. جب کھانا کھایا سالن میں وہ ناخن پہلے ڈبوئے جائیں گے. کتنی گندگی ہے. ویسے بڑے صاف ستھرے نیٹ کلین بنے پھرتے ہیں, ہمیں صفائی سے بڑی محبت ہے. کیا صفائی ہے یہ؟ بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں بھائی وہ ناخن اندر سے صاف رکھتی ہیں. ناممکن ہے ناخنوں کا اندر سے صاف ہونا, کیونکہ یہ ناخن کے نیچے جو میل کی تہ جمتی ہے, اس کو اگر دن میں 5 دفعہ ریگمال سے گھسائی کریں نا اس کی بیٹھ کے, پھر تو صاف ہوں گے. ورنہ جیسے ہی انگلیوں کے پوروں میں ذرا سا پسینہ آیا وہاں میل کی تہ جم جاتی ہے. اور وہ جم گئی تو جب آپ نے کھانا کھایا, چاول کھائے, کوئی بھی چیز کھائی, اس میں وہ چاقو جیسے ناخن پہلے ڈبوئے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ وہی جراثیم آپ کے منہ میں جائیں گے. مگر یہ گندگی بھی برداشت ہو رہی ہے شو مارنے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے, یہ بکواس ہے. کاٹ ڈالو ان ناخنوں کو. پہلے زمانے کے جو شاعر تھے اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کی تعریف میں اس کے انگلیوں کے پوروں کا تذکرہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے اوناب کی طرح محبوبہ کے انگلیوں کے پورے ہیں. اوناب دیکھا ہے آپ نے؟ یہ جو جوہر جوشاندہ ہے نا, جوہر جوشاندہ کا نام تو سنا ہوگا, ہمدرد کا اور کرشی کا جوشاندہ, اس میں سے لال رنگ کے
کچھ گول گول نکلتا ہے. آپ لوگ پیناڈول کھاتے ہیں جو شاندے کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو. حکیمی دوائیں کھایا کرو, صحت اچھی رہے گی. یہ بتا دوں آپ کو میں, حکیمی کی دواؤں کا فائدہ بہت دیر سے ہوتا ہے, مگر جو لوگ میڈیکل یہ جو ڈاکٹروں کی دواؤں سے بچتے ہیں نا, ان کے چہروں پہ رونق دیکھو اور ان کی عمریں دیکھو. میں نے کسی ڈاکٹر کو لمبی عمر والا نہیں دیکھا, اور درجنوں حکیم میں نے 90 99 100 سال کے دیکھے ہیں. یہ عجیب بات ہے, درجنوں حکیم دیکھے 99 اور 100 سال والے, درجنوں. حکیم مرسلین کو دیکھو جا کے. میری والدہ بچپن میں لے کے جاتی تھی ہمیں حکیم مرسلین کے پاس, اس وقت وہ بوڑھے تھے, اور میں تو سمجھ رہا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہوگا, ناممکن ہے کہ زندہ ہوں, لہذا میں کبھی گیا ہی نہیں ان کے پاس. کسی نے مجھے بتایا زندہ ہیں, میں حیران ہوا بھائی. میں گیا چند کچھ دن پہلے, میرا پیٹ صحیح نہیں ہو رہا تھا تو میں ان کے پاس گیا, تو ان کا بیٹا حکیم مرسلین لگ رہا تھا مجھے. بیٹے بوڑھے ہو گئے اور وہ حکیم صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں سائنسی ترقی نہیں ہوتی. کچھ ہمارے جو مسلمانوں کے پاس جو حکمت کا علم چلا آ رہا ہے نا, ذرا اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا کرو, ٹھیک ہے نا. لیکن حکیم عام طور پر چھوڑو ہوتے ہیں. یہ موضوع پھر تبدیل ہو جائے گا, میں اس کو یہیں پر, حکیم کو دیکھ لیا کرو کہ کوئی واقعی کوئی انسان کا بچہ ہو وہ, ٹھیک ہے نا, چھوڑو نہ ہو. تو حکیم مرسلین ہیں اور چند ایک اچھے حکیم ہیں الحمدللہ. تو اگر کسی کو ان سے فائدہ ہو سکتا ہے نا, تو ڈاکٹروں کی طرف نہ جایا کرو. ڈاکٹروں کو کی ترقی بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایلوپیتھک سائنس نے بہت ترقی کی ہے, مگر ان کی جو دوائیں ہیں نا, دوائیں یہ کیمیکل ہوتے ہیں. یہ انسانی, خاص طور پہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, ہمارے جو ملک ہیں گرم علاقے, ان سے یہ اتنا میچ نہیں کرتے. تو بہت ہی مجبوری ہو تو آپ کھا لیں, ورنہ علاج کس کی زیادہ تر کوشش کیا کریں, حکیموں کے پاس جایا کریں. لیکن حکیم میں نے بتایا کہ صحیح آدمی, کوئی اچھا حکیم ہونا چاہیے. تو ایک حکیمی کا ملفوظ آپ کو سناتا ہوں, وہ بھی بڑی 90-95 سال میں ابھی ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے, اور اتنی بوڑھے ہو کے بھی اتنے صحت مند تھے. دہلی کے حکیم تھے, ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے. جب کسی کو ہاتھ ملاتے تھے تو جوان آدمی ہاتھ نہیں چھوڑا سکتا تھا, سمجھ رہے ہیں نا, ایسے ہاتھ ملاتے, اور بڑے زندہ دل بھی تھے. حکیم آپ کو خوش مزاج بھی نظر آئیں گے, حکیم چڑچڑے نہیں ہوتے, ایسے خوش مزاج ہوتے ہیں, لطیفے وطیفے شاعری واری بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, بات سننے سے پہلے وہ پرچی پہ دوا لکھ دیتا ہے. اگر آپ اسے کہیں گے نا سن تو لو, کہہ رہا ہوں, ایک دم غصہ آئے گا اس. ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ایلوپیتھک سائنس نے ترقی تو بہت کی ہے, مگر وہی جو میں بار بار فطرت کی بات کرتا ہوں نا, ڈاکٹروں کی زندگی نیچرل نہیں ہوتی, فطرت سے ہٹی ہوئی زندگی ہوتی ہے. تو اتنا کچھ کر کے بھی, ترقی کر کے بھی اپنی صحت کو نہیں بچا سکتے. یہ کیسے رات کو سوتے ہیں 3 بجے, کلینک بند کر کے کب آ رہے ہیں, رات کو 3 بجے. کتے ان کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے جاننے والے, وہ کہتے ہیں جب میں آتا ہوں نا تو کتے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو 3 بجے کتے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر ان کو پہنچا کے آتے ہیں گھر تک, بھائی آپ چلے جاؤ. پھر یہ رات کو 3 بجے سوتے ہیں, نمازیں پڑھتے نہیں ہیں. اٹھیں گے کب, دوپہر 1 بجے 2 بجے. تو یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے بھائی, اس سے تو اب ویسے آدمی بیمار ہو جائے. تو عجیب عجیب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. حکیم لوگ جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے, اور بڑا صبح واکنگ کریں گے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب یہ دیکھو یہ فیشن میں ناخن بڑھا لیے ان عورتوں نے, کتنی بڑی ٹینشن اپنے لیے, 24 گھنٹے کی ایک الجھن ہوتی ہے طبیعت کو. تو یہ پاگل پنا ہے, حماقت ہے, بے وقوفی ہے. تو وہ میں شاعر کی مثال دے رہا تھا کہ پہلے زمانے کے شعراء اپنی محبوبہ کی انگلیوں کے جب حسن کی تعریف کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ عناب کی طرح ہیں, یعنی گول گول پورے ہیں, سرخ پورے ہیں اور گول گول. آج کے زمانے کا شاعر اگر اپنی محبوبہ کو دیکھ لے تو وہ کہے گا پورے گول ہے ہی نہیں, وہ آگے سے کیا بلیڈیں نکلی ہوئی ہیں ان میں. ذبح کرنے کے کام, قربانی کا جانور ہے, لٹا کے اسی ناخن سے بسم اللہ اللہ وہ پڑھ کے ذبح کر دیا اس نے. تو زخمی بھی ہو رہے ہیں اس سے, جراثیم بھی جا رہے ہیں, مگر عقل ماری گئی ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. بعض لوگ مونچھیں بڑھا لیتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے. اس میں کتنی الجھن ہے, آپ پانی پی رہے ہو, وہ بال اس میں ڈبوئے جا رہے ہیں. تو انسان جب پاگل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات بہت زیادہ بتایا کرتے تھے, اور میں نے حضرت ہی سے سنی ہے. فرماتے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے, اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. جو چیزیں صحیح نظر آنی چاہیے وہ غلط نظر آتی ہیں, اور جو غلط نظر آنی چاہیے وہ اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتا ہے وہ. اب یہ کوئی فیشن ہے, شرٹ اٹھائی ہوئی اپنی کمر دکھا رہا ہے. مرد کی جو زینت ہے ہمیشہ سے وہ کچھ اور قسم کی رہی ہے, وہ طاقت,
قوت اور یہ سب چیزیں ہمیشہ سے دکھاتے رہے شو مارنے کے لیے. کمریں کبھی مردوں نے اپنی نہیں دکھائی کہ دیکھو کیسی پتلی کمر ہے میری, ایسے کر کے اپنی اسکن دکھا رہا ہو. تھریڈنگ کر رہے ہیں آج کل, عجیب عجیب حساب آ گیا ہے. میں گیا وہ ابھی اس عید پہ میں نے دیکھا ہمارے یہاں ہیئر ڈریسر ہے قریب میں, تو لڑکے لائن سے بیٹھے ہوئے, لائن سے, اور منہ پہ انہوں نے پالش لگائی ہوئی. میں نے کہا میں تو خیر مجھے شرم اتنی ہے, مجھے ان سے شرم آ رہی تھی تو میں منہ ادھر کر کے جلدی سے گھر چلا گیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو بھائی وہ کیا کر رہے ہو, کیوں تھریڈنگ کر رہے ہو, اتنے بال نوچ نوچ کے کیوں نکال رہے ہو, تمہارا حسن اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں خواتین کو ایسا بندہ پسند کیسے آ جاتا ہے, ایسا بندہ پسند کیسے آ جاتا ہے جو اتنا اس نے نوچ کے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ عجیب سا بنا دیا. میں اس کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. تو عورت کی فطرت رہی ہے مرد کو پسند کرنا, مرد کی فطرت رہی ہے عورت. تو اگر وہ بھی لیڈیز ہی بن گیا تو کیا سہیلی ہو گئی پھر تو وہ آپ کی. تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں بھائی. میں نے یہ چیز مدرسوں میں دیکھی ہے, ہمارے مدارس کے طلبہ کی زندگی نیچرل ہوتی ہے. تبھی آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں, آپ کو گارنٹی کے ساتھ ایک بات بتا دوں, مدرسے میں گھستے ہی آپ کو روحانی سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں آپ, یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے. اور جس نے بھی کو بھی کسی, آپ پنڈوری ٹاؤن چلے جاؤ, میں آپ کو کرایہ دے دوں گا آنے جانے کا, یہ تجربہ کر کے آؤ, خالی ذہن ہو کے جاؤ, برائی والا ذہن نہ لے کے جائیں, بس آپ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں وہاں پہ, طلبہ کو دیکھیں آپ. طلبہ تو اپنے چہرے کو کے فیس کو خوبصورت بنانے کے لیے 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. خدا کی قسم آپ کو ان کے چہروں پر نور نظر آئے گا, خوبصورتی نظر آئے گی, حسن و جمال نظر آئے گا, اور آپ کو سکون نظر آئے گا. ایسا لگے گا سکینت نازل ہو رہی ہے. میں نے تو چونکہ دونوں ماحول میں زندگی گزاری ہے نا, میں تو تقابلی جائزہ لیتا ہوں. میں نے یونیورسٹی میں کالجوں میں بھی زندگی گزاری ہے, اور جو ہم اسکولوں میں جوان ہوئے جن لڑکوں میں, وہ وہی لونے لپاڑے جو محلے کے ہوتے ہیں نا, گٹکے والے, پان والے, اور فلمیں والے, ڈرامے والے, گانے بجے, انہی لڑکوں میں پل کے ہم جوان ہوئے, اور اسی ماحول میں. میں جب کالج کے بعد مدرسے آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں, تو میں نے جب ان طلبہ کے چہروں پہ نور دیکھا, خدا کی قسم بہت حیران ہوا میں. حالانکہ 8-10 طلبہ تھے وہ. میں سوچتا تھا کہ ہم جب کالج میں ہوتے ہیں وہاں لڑکے اتنا ایسی 10 طرح کی تو مانگیں نکالتے ہیں سر پہ, کوئی پف بنا آ رہا ہے, کوئی ٹی شرٹ پہن کے آ رہا ہے, کوئی جینس پہن کے آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے, میں دیکھنے میں اچھا نظر آؤں. اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ اس لیے نہیں کرتے, ان کے یہ مسائل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو یہاں کوئی لڑکیاں چھڑکیاں ہے ہی نہیں جن کے سامنے انہوں نے شو مارنی ہے. اور شو مارنے کا شوق بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ صوفی قسم کے تھے, تہجد پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, بس یہی ہمیں ان میں نظر آیا, اپنی پڑھائی میں مشغول رہتے تھے. تو لیکن ایک چیز بڑا سکون ملا ان کے چہروں کو دیکھ کر, ان کی رونق کو دیکھ کے, تو بڑا اچھا لگا کہ یہ کیسا سکون والا ماحول ہے ان لوگوں کا. تو آپ کبھی کسی مدرسے میں جائیں, آپ کو اچھا لگے گا وہاں پہ, حالانکہ وہ بیچارے یہ تھریڈنگ شریڈنگ جانتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے. تو میں بار بار ایک بات یہ بیانات میں کہتا ہوں میرے بھائی, اسلام جو ہے نا, اسلام وہ اجنبی مذہب نہیں ہے. قرآن نے اسلام کی جو ڈیفینیشن کی ہے قرآن میں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فرمایا یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس کو انگریز نیچر کہتے ہیں, نیچرل لائف. مذہب کسے کہتے ہیں؟ نیچرل لائف پہ آ جاؤ. اور مذہب سے دوری کسے کہتے ہیں؟ لائف سے ہٹ جاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں سے کہا کھاؤ بھی پاکیزہ چیزیں اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو یہی نیچرل لائف ہے. کھانے میں بھی آپ دیکھیں میں کیا کھا رہا ہوں, حلال ہے, پاکیزہ ہے یا نہیں ہے, اور عمل میں بھی آپ دیکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ فطرت سے ہٹ کر تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور میں نے اپنا حال دیکھا کہ میں جب کالج میں تھا تو میرے پاس دنیا کی ہر چیز تھی, مستقبل روشن نظر آتا تھا, لیکن سکون نہیں تھا. مدرسے میں گئے ہیں تو مستقبل تاریک نظر آتا تھا, نا کہ یہاں کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن سکون حاصل ہو گیا, سکون حاصل ہو گیا. وہ فیشنوں کا شوق ختم ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ مدرسے میں میرے ساتھ ہی آئے تھے,
A1 گریڈ سے انہوں نے انٹر کیا تھا اور میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کا ان کا ارادہ تھا, لیکن بس انہوں نے قربانی دی اور مدرسے میں عالم بننے کے لیے آ گئے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار میں اتنا فیشن کرتا تھا کالج میں, آدھا گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا رہتا تھا بال بنانے کے لیے کہ یہ والا اسٹائل اچھا لگ رہا ہے کہ یہ والا اچھا لگ رہا ہے, اور کہہ رہے جب سے توبہ طائب کر کے ادھر آئے بالوں کا ہوش ہی نہیں رہتا. لیکن کیا ہے, اس لائف میں ان کو مزہ زیادہ آ رہا ہے. بالوں کا اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک دو دفعہ آدمی بنا لے. اس کو بنانے کا مطلب یہ کہ بس سنور جائیں بال, یہ نہیں کہ ادھر سے پف نکال رہا ہے پھر یہاں سے گھما رہا ہے اور یہاں سے جنگلی چوہے کی طرح بالوں کو کھڑا کر رہا ہے, پھر ادھر سے ٹینڈ کر آ رہا ہے, آدھی ٹینڈے آدھے بال رہے ہیں. لوگ عجیب عجیب اسٹائل میں کٹورا رکھ کے بال کٹواتے ہیں. یہاں سے بس کیا ہے, وہی ہے نا, طبیعت میں بے سکونی ہے تو چاہ رہے ہیں کچھ کریں ہم, کچھ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. اور جب آپ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے, عبادت کا شوق پیدا ہو جائے, تو یہ شوق ہی ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے, کیا کر لیں گے دیکھ کے. اسی سے طبیعت میں سکون آ جاتا ہے. پھر تو انسان کو تنہائی محبوب ہو جاتی ہے, کہتے ہیں تنہائی. اور کمال کی بات یہ کہ اس میں اللہ پھر اس کے چہرے پہ نور پیدا کر دیتے ہیں. اب وہ نہیں چاہ رہا کہ وہ, اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے پسند کریں, لیکن عبادت کی وجہ سے, اللہ سے محبت کی وجہ سے, فطرت پہ آنے کی وجہ سے خود بخود اللہ اس کے چہرے پہ رونق پیدا کر دیتے ہیں, تو سکون پیدا کر دیتے ہیں, اطمینان پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں فطرت پہ لے کے آ جائے. ٹھیک ہے نا. بیان تو شروع کہیں اور سے ہوا تھا, کہیں اور چلا گیا, لیکن جہاں بھی چلا گیا انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہوگا. تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, بس مجھے اتنا بتا دیں, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ آیت تو میں نے پڑھی تھی. یہ تو میں نے آیت میں تو اتنا بتایا تھا نا کہ اہل کتاب کو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے چہروں, ہاں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اہل کتاب کو جو اللہ نے کہا نا چہرہ مس کر دیں گے, تو چہرہ مس کرنے کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیں گے. تو میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر آپ الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے تو اچھی چیزیں کھانا پسند نہیں کریں گے, پھر عادت خراب ہو جائے گی, بدبو سے محبت ہو جائے گی پھر آپ کو. اور الٹے سیدھے اعمال کریں گے تو اچھے اعمال برے لگنا شروع ہو جائیں گے. تو یہی ہے, ہدایت ختم ہو جائے گی. تو اسی پہ بات آئی کہ دیکھو فیشن, جس میں حسن تھا اس میں حسن نظر نہیں آ رہا آج لوگوں کو, اور جو حسن نہیں ہے اس میں لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے. مرد کو تو مردانگی میں حسن تھا, وہ عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے. عورت کا حسن نسوانیت میں تھی, وہ آدمی بننے کی کوشش کر رہی ہے, بالوں کو کٹا کے اتنے چھوٹے چھوٹے بال کر لیتی ہیں. تو یہ سارا یہی سے ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کو دھمکی دی ہے تم فطرت کے راستے سے دور جا رہے ہو. اور آج تو نظر آ رہی ہے, انگریزوں کو دیکھیں, اسلام سے جب دور ہوئے, اللہ کی کتاب سے, پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوئے, تو اب اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب ان کو واپس لانا بڑا مشکل کام ہے. اب وہ شراب کے رسیالے ہیں. اور جناب ایک صاحب یورپ میں ہمارے جاننے والے, وہ کہنے لگے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہاں کہنے لگے کہ ڈرگز کے بغیر یہاں زندگی ناممکن نظر آتی ہے. یعنی وہ کہنے لگے میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اگر میں بتاؤں کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جو نشہ نہیں کرتے, تو وہ حیران ہوتے ہیں وہ لوگ سن کے کہ نشے کے بغیر کیسے ایک زندگی گزار رہے ہیں. ہر آدمی نشے میں لگا ہوا ہے, ہر آدمی نشے میں لگا ہوا ہے. تو کیسی پاگل پنے کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ یہ دودھ شہد پہ اور روٹی کھا کے کیسے گزارا کر لیتے ہیں. تو ہر آدمی. اور لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ یورپ امریکہ والے ہوشیار بہت ہیں. ہمارے ہاں افغانستان میں ہیروئن پیدا ہوتی تھی نا, چرس کا پودا, اسی سے ہیروئن بنتی ہے. چرس کا پودا پیدا ہوتا ہے نا افغانستان میں, اس پہ تو انہوں نے پابندی لگائی. حالانکہ افغانی اتنی زیادہ چرس نہیں پیتے تھے. افغانستان میں چرس کا ریشو کم تھا, امریکہ میں لوگ زیادہ پیتے ہیں. چرس اور افیون اور بھنگ وہ سارے ایک ہی, اور ہیروئن اس کا آخری درجہ ہے. تو یہ سب ایک ہی پودے سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو انہوں نے, وہ چونکہ یورپ میں بہت رہے, وہ کہتے ہیں یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ اگر یہ ان کے ہاں پیدا ہوتا یہ چرس کا پودا اتنا زیادہ, تو یہ باقاعدہ خوبصورت پیکنگ میں اسے دوا کے نام سے فروخت کرتے کہ ڈپریشن کی میڈیسن ہے. یہ تو بہت رہا ہے نا وہاں پہ. کہہ رہے چونکہ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں پیدا ہو رہی ہے اور افغانستان کی بہت بڑی تجارت اس پر موقوف ہے, معیشت مضبوط تھی افغانستان کی اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپورٹ تھی وہ, تو اس کو نشے کی چیز کا نام دے کے بین کر دیا, پابندی لگا دی اور مسلمانوں کو بدنام کیا, پوری دنیا کو نشے ہی بنا رہے ہیں. کہا کہ پیتے یہ لوگ سب سے زیادہ ہیں,
اور یہ اگر چرس کا پودا ان اتنا تو پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو ڈپریشن کی دوا کہ جب آپ ڈپریشن ہو اور مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کے جو ہے نا وہ مشورے سے آپ یہ کھایا کریں صبح نہار منہ, ٹھیک ہے نا. حکیم صاحب ہوتے تو وہ صبح نہار منہ. تو یہ حکیم لوگ کے کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. کسی حکیم کے پاس جب بھی جائیں گے پیٹ خراب کرے گا آپ کا, یہ جگر کا مسئلہ ہے تو کہے گا آپ کا جگر خراب ہے یا پیٹ خراب ہے, اور جب بھی دوا دے گا تو صبح نہار منہ کی پخ لازمی لگا دے گا وہ. اب کراچی میں نہار منہ 12 بجے ہو رہا ہے لوگوں کا. ایک آدمی گیا نا حکیم صاحب کے پاس, غریب آدمی تھا, کہ مجھے دوا چاہیے. حکیم صاحب نے کہا 1 چمچ صبح, 1 چمچ دوپہر, 1 چمچ. کہے گا غریب آدمی ہوں, میرے پاس اتنے چمچ نہیں ہیں. غریب آدمی ہوں, اتنے چمچ میرے پاس نہیں ہے. تو حکیموں کی کچھ عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ بار بار بتاؤ تو آج میں نے تھوڑی سی حکیموں کی فضیلت بیان کر دی, تو کسی آڑے ترچے حکیم کے چکر میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں. یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں. ایسے ایسے جو عطائی اور 2 نمبر حکیم لوگ کیا کہتے ہیں, دکان دیکھ کے جاتے ہیں, اتنی بڑی دکان, اتنا بڑا بینر اور اتنا زیادہ رش. پاگلوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے آج کل. ایسے نالائق حکیم بھی آئے ہوئے ہیں کہ ڈسپرین اور پیناڈول پیس کے سونف کا صفوف اس میں ڈسپرین ملا دی, ٹھیک ہے نا, صفوف بنا کے بوتلیں بھر کے رکھا ہوا ہے. آپ گئے, آپ کے جسم میں درد ہے اور مختلف, وہ ایک صفوف ابھی کھلا دیا آپ کو, آدھے گھنٹے میں آپ فٹ فاٹ ہو گئے. آپ کہتے ہیں یار کیا چورن کھلایا اس نے. وہ بھائی ڈسپلین پیس کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے فراڈی ہیں. بے روزگاری ہے نا آج کل, روزگار کے جتنے مواقع تھے ان پہ تو خواتین نے قبضہ کر لیا ہے. موبائل کمپنیوں میں خواتین آ گئی ہیں, ہر جگہ خواتین کی بھرمار ہے. تو اب مرد کیا کر رہے ہیں, وہ بیچارے سڑکیں ناپتے پھر رہے ہیں. تو پھر وہ کمانے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی حکیم بن جاتا ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو آپ کو پتھر اٹھاؤ گے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ملے گا. ہومیوپیتھک جو جرمنی نے جس کی بنیاد رکھی ہے نا, وہاں آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلاش کرنے کے لیے اخبار میں دیکھنا پڑتا ہے, گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے. یعنی جن جرمنی میں جہاں سے ہومیوپیتھک کی, فرانس اور جرمنی ہے نا, ہومیوپیتھک کی دوائیں جہاں بنتی ہیں, وہاں آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر چراغ لے کے تلاش کرو گے تو ملے گا. اور یہ جو ان سے سیکھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں, ہر گلی محلے میں 4 ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, خواتین بھی. جس کو کوئی کام نہ ہو کہتا چلو بیٹھے بیٹھے خط و کتابت کے ذریعے کورس کر لو, پھر وہ لوگوں کو دوائیں کھلا رہا ہے. دوائیں کے فائدے ہوتے ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ اتنے ہوتے ہیں. اور ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. یہ 100% غلط ہے. دیکھو ہومیوپیتھک دوا جیسے بیماری کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہے نا, ایسے ہی ہومیوپیتھک دوا کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا وہ جڑ سے ہوتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے, وہ جڑ سے بیماری پیدا کرتی ہے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ بنیاد ایسی بیماری پیدا کرے گی کہ اس کا علاج نہیں ہوگا. تو یہ ہر جو آدمی چورن کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ وہ دکان کو اتنا خوبصورت بنا دی, ایئر کنڈیشن لگا دیا اور اتنی وہ لگا دیا اس نے اپنے ڈگریوں کے, بس وہ چل پڑتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ فوراً فائدہ ہو رہا ہے. تو ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں, ایک قطرہ ٹپکانے سے آپ فوراً ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہو. ایسی دوائیں ہوتی ہیں مگر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جایا کریں. اور حکیم کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ چند ایک ہی خال حکیم رہ گئے ہیں, کچھ تھوڑے سے. یہ جو بیان میرا مکمل ہو گیا, میں 2-4 حکیموں کی باتیں آپ کو بتا دوں. بیان مکمل ہو گیا, جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں ایک جنرل نالج کے لیے. یہ جو بعض حکیم نفس پکڑ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں نا, بعض حکیم کیا کرتے ہیں, نفس پکڑیں گے سب کچھ بتا دیں گے. یہ چھوڑو ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ کیا ہوتے ہیں, چھوڑو ہوتے ہیں. نفس پکڑ کے سب کچھ نہیں پتا چلتا. یہ صرف نفسیاتی اثر, جیسے عامل ہوتا ہے نا, عامل روحانی, وہ ایسے آنکھیں بنائے گا, یوں کرے گا, بولے گا اور کیا ہو رہا ہے, تو ایسے ایسے تاکہ آپ پہ ایک نفسیاتی اثر ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں, نفس پکڑ کے وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں بولنے دیں گے, صرف ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کہ میں اتنا ماہر ہوں کہ میں ہاتھ نفس پہ اور نظر آپ کی گردوں پہ ہے میری, ٹھیک ہے نا, کلیجی چیک کر رہا ہوں. تو یہ ان نفس سے بھی ماہر حکیموں کو بہت کچھ پتا چل جاتا ہے, لیکن نفس کا فیصلہ حتمی نہیں ہوتا, اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اچھا حکیم وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ منہ سے کچھ بولے کہ کیا پرابلم ہے. باقی یہ کہ حکیموں کے نفس سے اکثر فیصلے صحیح کیوں نکلتے ہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ میں آپ کو حکیموں کی سیاست بتاتا ہوں. میں نے ہر طبقے میں جو ہے نا بہت تحقیق کی ہے.
ملا ہوں ان سے, بیٹھا ہوں, ڈاکٹروں کے پاس بھی بہت بیٹھتا ہوں, حکیموں کے پاس بھی. میں نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مدرسے میں تو بعد میں آئے ہم, اسکول میں پڑھنا پڑھانا تو ہوتا نہیں تھا, آپ کو پتا ہے. تو یہی تحقیق میں ہی لگے رہتے تھے. حکیم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, جب کوئی نوجوان جائے گا نا, اس کی نفس پکڑ کے اس کو کہیں گے آپ کو احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کہے گا یار دیکھو نفس کے ذریعے اس نے اندازہ لگا لیا, حالانکہ نوجوان آدمی کو احتلام ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے, یہ لازمی ہے. اور آج کل کا ماحول ایسا ہے فحاشی اور اوریانی کا, اس میں تو ویسے ہی اور زیادہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے یار یہ بہت ماہر آدمی ہے, یہ کیا ہے, بہت ماہر آدمی. پھر وہ کہتے ہیں آپ کی دوا 8,000 روپے کی بنے گی, 40 دن کا کورس ہوگا, کیونکہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں. پھر خواتین کو بیوقوف بناتے ہیں, لڑکیوں کو, آپ کو لیکوریا ہے بہت زیادہ, اور پھر اس کی 6 مہینے کی دوا بنے گی 80 لاکھ روپے کی, ٹھیک ہے نا. یعنی مطلب کہ ہزاروں لاکھوں میں بتاتے ہیں. تو یہ امراض, یہ احتلام ہو گیا ہے, لیکوریا وغیرہ ہو گئی, اتنے خطرناک نہیں ہے جن کی ہزاروں میں دوائیں آپ کھائیں. یہ کوئی اتنی بڑی بیماریاں نہیں ہے کہ آپ کے لیے اس کو حکیم کو اتنے, جو سمجھدار حکیم ہوگا 5 روپے کی دوا لکھ کے دے دے گا, بازار سے خرید کے کھا لیں, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے 5-10 روپے سے زیادہ ان کی اس پر لاگت نہیں آتی, یہ ان کی دوائیں جو ہیں. اور بھی اچھا حکیم ہوگا تو وہ دوا لکھ کے ہی نہیں دے گا, وہ کہے گا دوا کھانے کی ضرورت نہیں, اس کے کچھ چٹکلے بتا دے گا. حکیم سعید جو تھے نا, حکیم سعید جن کو شہید کر دیا, وہ بہت زبردست حکیم تھے, بہت ہی شاندار حکیم تھے. لیکن پاکستان اپنی ایسے سرمایہ کو, یہ چیز اگر یورپ کے پاس ہوتا نا ایسا حکیم, جو ہے نا ہربل دواؤں کا ایسا ماہر, وہ اس کا بھاری اسکالرشپ اس کو دیتے. وہ حکیم سعید اتنا مانا ہوا حکیم تھا, اس کے اگر میں آپ کو واقعات سنانا شروع کروں آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ہمارے پاس ایسی زبردست علمی سرمایہ موجود تھا, اور اس بیچارے کو کیسے 2 گولیوں سے اس کو شہید کر دیا لوگوں نے. تو اور وہ اگر زندہ رہتے تو حکمت کے فن میں بہت زیادہ کام کر جاتے. وہ آپ کو پتا ہے ہربل دوائیں بعض ایسی ہیں کہ ایلوپیتھک کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک ابھی واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے کسی رشتہ دار کو کوئی جلدی بیماری ہو گئی. یہ اس واقعے کو آپ عنوان دیں گھر کی مرغی دال برابر, ٹھیک ہے نا. اس واقعے کو آپ لیبل جو ہے نا, جو میں بھی واقعہ سنا رہا ہوں, اس کا لیبل ہے گھر کی مرغی دال برابر. ہمارے یہاں نیم کا درخت بہت ہے نا, مگر کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا نیم کے درختوں کو. ان کو جس بیماری ہو گئی اسکن کی, کوئی خارش رہتی تھی ہر وقت, اور دانے وانے نکلنا شروع ہو گئے. انہوں نے پہلے تو پاکستان میں علاج کرایا, حکیموں سے بھی کرا لیا ہوگا, ہومیوپیتھک سے بھی, ایلوپیتھک سے بھی, نہیں فائدہ ہوا تو وہ امریکہ گئے علاج کرانے کے لیے. وہاں کے ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے, علاج کر کر کے تھک گئے. جب نہیں ہوا تو امریکن جو ڈاکٹر ہے نا, انہوں نے ان کو بلایا کہ ایک علاج آپ کا رہ گیا ہے. ان کو بلایا, یہ گئے یہاں سے سفر کر کے. علاج یہ تھا, کہہ رہے میں حیران ہو گیا, مجھے ایک کمرے میں لے گئے, مجھے گرم پانی سے نہلایا, اس کے بعد ایک ٹب میں بٹھا دیا جس میں نیم کے پتے پڑے ہوئے تھے. جیسے مردوں کو نہیں نیم کے پتے سے نہلاتے, نیم کے پتوں کا ابالا ہوا پانی اس ٹب میں مجھے بٹھا دیا, اور کہا روزانہ آپ نے آدھا گھنٹہ اس میں آ کے بیٹھنا ہے. اور کہہ رہے میں ٹھیک ہو گیا. ان ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نیم کے پتے ہمارے پاس نہیں ہے, یہ کسی دوسرے ملک سے ہم نے آپ کے علاج کے لیے منگوائے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال بات, کیونکہ اس کا علاج ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پہلے اپنے تجربے کرتے رہے, جب نہیں فائدہ ہوا تو پھر ہم نے کہا چلو بھائی وہی نیم کے پتے ہی کھلا دو. نہیں آ رہی میرا خیال بات. جیسے وہ ایک خاتون تھی نا, اس نے اپنی بچی سے کہا جا چمونی آپا کے گھر سے ذرا سی چینی لے کے آ. وہ گئی, امی کہہ رہی ہے ایک مگا چینی دے دو. اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے, کوئی چینی بھی نہیں ہے. آئی امی, وہ جو ہے نا چمونی آپا کہہ رہی ہے چینی نہیں ہے. کہا چل جا ذرا بی بی گل چمن کے یہاں سے جا کے لے آ. وہ گئی وہاں پہ, امی کہہ رہی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ مگا چینی کا دے دیں. اس نے کہا نہیں ہے چینی, دباؤ یہاں سے, بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی, اپنے گھر میں نہیں رکھتے چینی. 4-5 گھروں سے جو ہے نا اس نے چینی مانگی. بچے نے کہا کوئی بھی نہیں دے رہا. کہنے تو ماں کہتی ہے کمبخت سارے نالائق ہیں, چل اپنے ڈبہ کھول لے, وہاں سے چینی نکال لے. اتنے کنجوس لوگ ہیں, مانگنے پر بھی نہیں دیتے. چل ایسا کر اپنے گھر کا ڈبہ کھول لے, ٹھیک ہے. تو سارے علاج کرا لیے. اب ان کو پتا بھی ہے کہ یہ نیم کے پتوں سے علاج ہو جائے گا, مگر چونکہ یہ ایک بزنس ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ نیم کے پتوں کا عرق پی لیا کرو صبح صبح, تو وہ جو دوائیں میڈیکل اسٹور چل رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں کروڑوں روپے کا بزنس کر رہی ہیں, وہ کون چلائے گا بھائی؟ تو یہ تو کاروبار ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, کاروبار ہو رہا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے, سرجن, آرمی میں کیپٹن تھے, وہ بڑے نیک آدمی تھے. وہ واقعی مریض کا علاج کرتے تھے, ان کو اس کی فکر ہوتی تھی مریض ٹھیک ہو جائے. ایک دن ایک دل کا مریض ان کے پاس گیا, تو انہوں نے اس کو ہومیوپیتھک دوا لکھ کے دے دی.
کہہ رہے ہیں آپ ایلوپیتھی ڈاکٹر ہومیوپیتھک، انہوں نے کہا تمہیں ٹھیک ہونے کا شوق ہے یا ایلوپیتھک ہومیوپیتھک میں پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں بھائی اس کی بیماری کے لیے یہ ہومیوپیتھک دوا زیادہ اچھی ہے بنسبت ایلوپیتھک. اور پھر ان ڈاکٹر نے نیچے سے ایک حکیم کی معجون نکالی، پتہ نہیں معجون تماتم تھی یا معجون خدوس، کوئی گاڑا سا مشکل سا نام لکھا ہوا تھا. نکال کے کہا میں اپنے دماغی طاقت کے لیے یہ معجون کھا رہا ہوں آج کل. ایلوپیتھک سرجن آرمی کا کیپٹن کہہ رہے. پھر مجھے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں جو بیماری کا جس میں علاج اچھا ہوگا، کہہ رہے یہ دماغی طاقت کے لیے جو حکیم کی یہ معجون ہے یہ زیادہ اچھی ہے، مجھے پتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو میں یہ کھا رہا ہوں. تو کہا جو بھی دماغی طاقت جس کو کمزوری ہوتی ہے میں اس کو یہ لکھ کے دے دیتا ہوں، ہمدرد والوں کی یہ دوا کھا لیا کرو. تو ایسے تو آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں بہت ہی شارٹ ہیں. تو آخر میں کیا کس پر آئے، وہ ان کو نیم کے پتوں سے نہلایا ہے تو بندہ فٹ فاٹ ہو گیا. ایک اور واقعہ اسی قسم کا کہ وہ الرجی تھی، سانس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی تھی ان کی، تو ان کو مشورہ دیا کہ نیم کے درختوں جہاں جھنڈ ہو نا نیم کے درختوں کا، اس میں 3 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو. تو وہ ان کے تھوڑے دنوں میں وہ الرجی ان کو ختم ہو گئی، پھیپھڑے صاف ہو گئے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں دیسی حساب کتاب میں. تو وہ اسی طرح یہ جو آپ کے حکیم سعید تھے یہ بڑے ماہر آدمی تھے. تو ان کا ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ جو اچھا حکیم ہوتا ہے بعض دفعہ دوائی نہیں دیتا، وہ پرہیز بتایا. ان کو کسی نے خط لکھا، یہ ہمدرد جب رسالہ چھپا کرتا تھا نا اس میں یہ خطوط شائع ہوتے تھے. کسی نے اپنی بیماریاں بتائی، مجھے یہ بیماری، مجھے ایک نوجوان نے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ 2-3 چیزوں سے پرہیز کر لیں تو خود بخود تھوڑے دنوں میں آپ فٹ فاٹ ہو جائیں گے. تو میں ان کی وہ تحریر پڑھ کے بڑا متاثر ہوا کہ دیکھو اس نے اپنی درجنوں بیماریاں بیان کی. ایسے موقع پہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا وہ درجنوں دوائیں لکھ کے دیتے ہیں اپنا وہ ایک تو دھونس جمانے کے لیے کہ میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، مجھے اس دوا کا بھی پتا، مجھے اس دوا کا بھی پتا، مجھے اس دوا کا بھی پتا. لیکن یہ آدمی کتنا سلجھا ہوا، اس سینکڑوں دوائیں ہیں اس کے علم میں، مگر اس نوجوان کو کوئی بھی دوا لکھ کے نہیں دی اور اس کو چند ٹوٹکے بتا دیے، نسخے بتا دیے، بس اس پر عمل کرو تھوڑے دنوں میں خود بخود صحیح ہو جاؤ گے. تو ایسے کوئی اچھے لوگ ہوں تو وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں، ان سے تعلق قائم رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بیان نہیں تھا، یہ بیان سے ہٹ کے آخر میں ایک الگ بات تھی جنرل نالج کے لیے. سوالات دے دیں 2-4 تو نمٹا دیں. اچھا بھائی یہ موبائل میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اس میں کچھ رقم جمع کروائیے، یہ جائز نہیں ہے. یہ جو آج کل موبائل میں اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، کچھ رقم جمع کروا دیتے ہیں، پھر جب چاہیں وہ رقم واپس لے لیتے ہیں. تو یہ آپ نے موبائل کمپنی کو وہ قرض دیا ہے، اس قرض پہ آپ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھا کے اپنی اصل رقم واپس لے لیتے ہیں. تو جو اضافی فائدہ آپ نے اٹھایا وہ سود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایڈوانس بیلنس ڈلوانا، وہ سود نہیں ہے، وہ دیکھنے میں سود لگتا ہے لیکن وہ حقیقت میں سود نہیں ہے. ایڈوانس میں زیادہ یعنی وہ جو آپ اس کو تو وہ قرض سے تعبیر کرتے ہیں نا، ایڈوانس آپ پیسے جمع نہیں کراتے مگر بیلنس آ جاتا ہے تو بعد میں زیادہ پیسے کٹتے ہیں، یہ جائز ہے. مگر یہ جو بینک میں اس میں موبائل کمپنی میں جو ڈپازٹ کروا دیتے ہیں کچھ رقم، اس پہ وہ آپ کو کچھ سہولتیں دیتے ہیں اور وہ رقم کٹتی نہیں ہے بلکہ وہ رقم جب چاہیں آپ نکلوا لیں، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے. یار یہ چھوڑ نہیں ہے. فرقہ وارانہ قسم کے سوالات نہ پوچھا کریں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. کنونشنل بینکوں میں سیونگ اور فکس اکاؤنٹ میں مارک اپ دیا جاتا ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو مارک اپ وغیرہ نہیں دیا جاتا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ زیادہ رقم بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی ہوتی ہے، تو بینک اصل کمائی کرنٹ اکاؤنٹ سے ہی کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ بینک آپ کو نفع نہیں دیتا، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں جو بینک کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں سے جس طرح سے سود کماتا ہے نا تسلی کے ساتھ، وہ سیونگ اکاؤنٹ پہ نہیں کماتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بلا ضرورت کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی بلا ضرورت جائز نہیں ہے. ہاں کسی کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں اب رقموں کی تبدیلی کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے، اس کو وہ تو اکاؤنٹ ضروری ہے. آج کل اتنی بڑی بڑی رقمیں گھر میں آپ رکھ بھی نہیں سکتے، کسی کو مخبری ہوگی آپ کے بچے ہی آپ اغوا کر لیں گے، آپ کو بچے چوری کر لیتے ہیں. تو وہ مجبوری میں اگر کوئی کھولنا چاہے تو پھر سیونگ کے بجائے کرنٹ میں کھول لیں، لیکن وہ کرنٹ بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل آپ حلال سمجھیں، ایک ضرورت کی حد تک. کسی شخص کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے لیکن اس نے کسی کو 60,000 روپے ادھار دیے ہوں تو قربانی واجب ہوگی؟ ہاں ادھار دیے ہیں اور ادھار واپس ملنے کی امید ہے تو قربانی واجب ہوگی. ادھار واپس ملنے کی امید نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی نفلی سجدہ یا پھر قرآن کی تلاوت میں سجدہ ہے تو کر سکتے ہیں؟
البتہ بالکل جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت جائز نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، تلاوت جائز ہے. اللہ کا اگر تعویذ میں اللہ کا نام اگر تعویذ بند کر کے گلے میں ڈال لیں تو پھر اس کے ساتھ واش روم میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ اگر بالکل چمڑے میں بند ہے تو جا سکتے ہیں، چمڑے میں بند نہیں ہے، سادہ پرچی پہ اللہ کا نام ہے تو وہ واش روم میں لے جانا ادب کے خلاف ہے. ویسے تعویذ گلے میں نہ ڈالا کریں، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ پر کامل درجے کا توکل نہیں ہوتا. آج صبح کسی کا فون آیا کہ بچی بیمار تھی، اس کے گلے میں پڑھ کے دھاگا باندھ دیا ہے. تو میں نے کہا ابھی ایک دھاگا باندھا ہے، پھر کل دوسری بیماری ہوگی تو ایک انگلی میں بھی ایک دھاگا باندھ دینا، پھر ایک اور کہیں کھانسی وانسی ہوئی تو ایک دھاگا پاؤں میں باندھ دینا، تو وہی ہو جائے گا. بعض لوگ ایسے میں نے دیکھے اپنی زندگی میں کہ پورے جسم میں ان کے دھاگے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں کون سے دھاگے سے کون سا میرا کام ہو رہا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی دھاگا ٹوٹ گیا تو کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا یہ سارے دھاگے اٹھا کے ٹیلر کو دے دیں کہ کپڑے سینے میں استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا. باقی اللہ پہ اعتماد کرو، بیماری ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دیا کرو، اتنا کافی ہے. بس توکل والی زندگی گزاریں گے، موج مستی والی زندگی ہوگی انسان کی. اور توکل کے خلاف زندگی ہے تو وہمی بن جاتا ہے، پاؤں میں کچھ بندھا ہوا، گلے میں کچھ بندھا ہوا، گھٹنے میں کچھ اور بندھا ہوا، ادھر امام ضامن بندھا ہوا، ادھر امام کوئی اور ضامن بندھا ہوا. تو ایسے عجیب عجیب چیزیں. پھر بھی وہ ہماری سابق وزیر اعظم کے امام ضامن بندھا رہتا تھا ہر وقت، بے نظیر بھٹو جو تھی ان کے ہر وقت امام ضامن بندھا رہتا تھا. پھر بھی کیا ہوا؟ ایسا فائر ہوا ہے کہ وہ جن کے نہیں بندھا ہوا ہوتا نا ان کے اتنے زبردست طریقے سے قتل نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی دور سے نشانہ لے کے ٹھیک ہٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہ کیا ہوا، کسی بندے نے دور سے ہٹ کیا اور سیدھا سر میں جا کے گولی لگی. تو کیا وہ کہاں رہ گیا امام ضامن بھائی؟ تو یہ چھوڑ دیں، ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، ان سے انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے. میں بھی بعض دفعہ لوگوں کو تعویذ دے دیتا ہوں نام ہے، خود اپنے گھر میں یا اپنے بچوں پہ کبھی استعمال نہیں کرتا، کبھی نہیں استعمال کرتا. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. ایک صاحب روزانہ پان لے کے نکلا کرتے تھے، لوگوں کو تمباکو کتھا لگا لگا کے فری میں بانٹتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے. کسی نے کہا خود کبھی نہیں کھاتے، لوگوں کو پان کھلاتے. تو اس نے کہا بکریاں چرانا سنت ہے، گھاس کھانا سنت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو بچے اغوا کر رہے ہیں ان کے لیے بربادی کی دعا کرنا چاہیے. بالکل، جو بچے اغوا کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. دیکھو فرعون کا ظلم کیا تھا، یذبحون ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا بیٹوں کو، لڑکوں کو. ذبح کرنے پر کتنی بڑی لعنت ہوئی ہے اس پر. اور میں کہتا ہوں اغوا کرنا یہ ذبح کا بڑا ظلم ہے. بچہ مر جاتا ہے نا، ماں باپ کو تھوڑے دن میں سکون آ جاتا ہے. اغوا کرنے کا مطلب پوری زندگی ایک عذاب میں ڈال دی. کیسے بیچاروں کی زندگی کڑائی میں جیسے کوئی تل رہا ہو نا، جل رہا ہو، ایسی ان کی زندگی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کا بچہ غائب ہو گیا تھا، پیغمبر تھے مگر کیسا بیچارے پریشان ہوئے اور رو رو کے نابینا ہو گئے. تو اولاد کی اس طرح سے جدائی کے بچے کا پتہ ہی نہ ہو کہاں گیا، یہ بہت بہت بڑا ظلم ہے. انہی چیزوں سے آخرت پر یقین بھی آتا ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے ظالموں کو بھی پھر سزا نہیں ملے گی. دنیا میں تھوڑی ملتی ہے سزا. یہ لوگ تو بچوں کو بیچ دیتے ہیں، ان کے گردے نکال کے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں، تو دنیا میں تو بڑی ترقی کرتے ہیں یہ لوگ. تو اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ نے اس کائنات کو غلط بنایا ہے. اتنے بڑے زور ہیں، ان کا کوئی انتقام ہی نہیں ہے. تو انہی باتوں سے یقین آتا ہے کہ آخرت بھی ہے اور اللہ نے جہنم کی آگ بھی برحق بنائی ہے. ورنہ ایسے ظالموں کا دنیا میں تو احتساب نہیں ہوتا. دنیا میں تو آپ ان کو سزا دیں گے بھی تو کیا سزا دیں گے؟ اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا آپ کے قبضے میں تو آپ قتل کر دیں گے اس کو. تو قتل اس کی سزا نہیں ہو سکتی. قتل تو ایک گردن اڑائی ختم ہو گیا، ایک گولی ماری ختم ہو گیا. جو انہوں نے رلایا ہے سینکڑوں ماں باپ کو، خون کے آنسو کب تک روتے رہیں گے وہ؟ اس کی سزا تو یہ کہ ان کو 1000 بار زندہ کر کے 1000 بار قتل کیا جائے. تو یہ دنیا میں مل نہیں سکتی ہے یہ سزا. یہ اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے. ہم تو بد دعا کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.